دیں اس سے پہلے کہ دنیا والے بتائیں۔ سحر نے بلال کو سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ پھر سحر نے بلال کی اجازت لے کر اسے فاطمہ کے بارے میں بھی سب بتایا تھا۔ بابا مجھے پتا تھا کہ آپ لوگ میرے اصل والدین نہیں، کیونکہ جب میری فرینڈ نے مجھ سے بابا کے نانوں کے بارے میں سوال کیا، پھر ناموں کے بارے میں سوال کیا اور پھر اگلے سال کی آئی ڈی کارڈ میں بھی مرتضیٰ نام ہی لکھا گیا، تو مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے۔ اس لیے میں نے آپ لوگوں سے کوئی سوال نہیں کیا، مگر میں آپ لوگوں کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے اتنا پیار دیا ہے کہ مجھے ایسی کوئی خواہش نہیں کہ میں اپنے اصل بابا سے ملوں۔ میرا سب کچھ آپ لوگ ہی ہیں۔ اس نے بلال کا ہاتھ پکڑ کر اسے یہ یقین دلایا کہ وہ کسی بھی بات پر ناراض نہیں تھی۔ اگلے دن جب بلال چلا گیا تو حفصہ نے سحر سے اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا، جس پر سحر کچھ پریشان ہوئی تھی۔ آپ فکر نہ کریں مما، روحان اور بابا دونوں کو بالکل بھی پتہ نہیں چلے گا۔ حفصہ نے سحر کو کہا کہ وہ بلال اور روحان سے کچھ نہیں کہے گی، مگر سحر کچھ تذبذب کا شکار ہو گئی۔ مگر کچھ نہیں مما، کیا میں آپ کی بیٹی نہیں؟ اگر حفصہ بھی ٹلنے والی نہیں تھی۔ اب اس سوال پر سحر کو حفصہ کی بات ماننی پڑی۔ اس نے مرتضیٰ اور اقصیٰ کی شادی کی ساری تصاویر حفصہ کو دکھائی تھی، اور پھر سحر حفصہ کی اس کیفیت کو سمجھتے ہوئے بہت دکھی ہو رہی تھی کہ وہ اپنے ہاتھوں کا اپنے ماں باپ کی تصویروں پر پھیرتے ہوئے کسی اور ہی دنیا میں پہنچ چکی تھی۔ سحر کو یہ بھی سمجھ آ گئی تھی کہ حفصہ نے بلال کو ایسا کیوں کہا کہ اسے اپنے باپ سے ملنے کی کوئی خواہش نہیں، کیونکہ وہ بلال کو دکھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ شاید وقت سے پہلے ہی وہ بہت سمجھدار ہو گئی تھی، یا پھر صبر کر گئی تھی۔ روحان کو بھی پتہ چل چکا تھا کہ وہ اس کی سکی بہن نہیں ہے، اور اب وہ اس کا بہت خیال رکھتا تھا کہ وہ بھی اب سمجھدار ہو چکا تھا۔ روحان اور حفصہ کی عمروں میں صرف 1 سال کا فرق تھا، دیکھنے میں جتنے ہی لگتے تھے۔ حفصہ 18 سال کی ہو چکی تھی، اور سحر نے بلال سے کہا کہ بہت سی باتیں منہ سے نکلنے سے پہلے ہی پوری ہو جاتی ہیں۔ میں نے اقصیٰ سے کہا تھا کہ اگر اس کی بیٹی ہوئی تو میں اسے اپنی بہو بنا لوں گی۔ بلال ہم بچوں سے پوچھیں گے، اگر دونوں راضی ہوئے تو ہم ان دونوں کی شادی کر دیں گے۔ سحر کی نظریں پڑی تو حفصہ دروازے میں کھڑی سب سن چکی تھی۔ آؤ حفصہ، سن تو لیا ہے تم نے سب کچھ۔ اگر تم راضی ہو تو ہم تمہارا رشتہ روحان سے کرنا چاہتے ہیں، اور راضی نہیں بھی ہو تو کوئی بات نہیں۔ سحر نے اسے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے پوچھا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ روحان سے پوچھ لیں۔ حفصہ نے رضامندی دے دی تھی۔ سحر نے کہا اس سے میں پہلے ہی پوچھ چکی ہوں، اس نے بھی یہی کہا ہے کہ میں راضی ہوں، آپ حفصہ سے پوچھ لیں۔ بلال کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ اس نے حفصہ کا ماتھا چوما اور سر پر ہاتھ رکھ کر بہت سی دعائیں دیں۔ وہ باہر جانے لگا تو حفصہ نے بلال کو پکارا تھا، بابا۔ وہ پلٹا تھا، میری ایک خواہش ہے، کیا آپ پوری کریں گے؟ ہاں بولو نا پری۔ وہ اس کو پری ہی بلاتا تھا، کبھی حفصہ نہیں کہا اسے۔ میرے نکاح میں میرے دونوں بابا شامل ہوں، اس نے اپنی خواہش ظاہر کی تھی۔ بلال نے سحر کو دیکھا اور پھر باہر چلا گیا تھا۔ حفصہ رونے لگی، مما بابا سے کہیں میں دوبارہ ایسا نہیں کہوں گی، پلیز ان سے کہیں کہ مجھ سے ناراض نہ ہوں۔ اسے لگا کہ بلال اس سے ناراض ہو گیا ہے۔ وہ تم سے ناراض نہیں ہے، سحر نے حفصہ کو تسلی دی تھی۔ لیکن آپ کو کیسے پتا؟ حفصہ نے سوالیہ نظروں سے سحر کی طرف دیکھا تھا، کیونکہ ہم سب پہلے ہی پلان کر چکے ہیں کہ تمہارا نکاح پاکستان میں جا کر کریں گے۔ مرتضیٰ بھائی بھی شامل ہوں گے تمہارے نکاح میں؟ سچ؟ حفصہ نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، سحر نے سر ہلایا تھا۔ جس دن حفصہ بہت دکھ اور حسرت سے اپنے ماں باپ کی تصویریں دیکھ رہی تھی تو سحر نے بلال سے کہا تھا، ہم اتنے جتنا بھی پیار کر لیں، لیکن اس کے دل میں ہمیشہ خواہش رہے گی اپنے بابا سے ملنے کی۔ پلیز جو بھی ہوا اس میں مرتضیٰ بھائی قصوروار تو تھے، مگر گناہگار نہیں۔ پلیز مرتضیٰ بھائی کا غصہ ان کی بیٹی پر مت نکالیں۔ وہ زبان سے بھلے نہ کہے، مگر پھر بھی اسے مرتضیٰ بھائی سے ملنے کی خواہش رہے گی۔ پلیز بلال مان جائے نا۔ سحر کے اتنا کہنے پر بلال کچھ سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ مما مجھے آپ لوگوں نے کیوں نہیں بتایا؟ حفصہ نے خفتی ظاہر کی۔ کیونکہ ہم سب آپ کو سرپرائز دینا چاہتے تھے۔ سحر بہت خوش تھی۔ سب مطلب؟ حفصہ نے پوچھا۔ سب مطلب میں تمہارے بابا اور روحان۔ سحر نے ہنستے ہوئے حفصہ کو بتایا۔ کیا روحان بھی شامل تھا؟ حفصہ نے حیرت سے آنکھیں پھیلائیں اور روحان کو دیکھا تھا۔
روحان حفصہ سے ساری باتیں شیئر کرتا تھا مگر آج چھپا گیا تو حفصہ کو غصہ آیا کہ پتہ ہوتا تو وہ بلال سے مرتضیٰ سے ملنے کا نہ کہتی۔ دیکھیں مما ابھی سے مجھے آنکھیں دکھا رہی ہے۔ روحان نے اسے یوں غصے سے دیکھا تو ماں سے شکایت کرنے لگا، ابھی سے نہیں، یہ تو تمہیں بچپن سے ہی آنکھیں دکھا رہی ہے، مگر اب تمہیں زیادہ محسوس ہو رہا ہے۔ سحر کی اس بات پر وہ تینوں ہی ہنسنے لگے۔ فاطمہ بہت بیمار رہنے لگی تھی۔ ایک دن کام کرتے کرتے بے ہوش ہو گئی تو پھر مرتضیٰ کے بڑے بیٹے نے مرتضیٰ کی بہت منتیں کی کہ پلیز بابا مما کو معاف کر دیں۔ جب کوئی مر جاتا ہے تو اسے ساری دنیا معاف کر دیتی ہے، مگر اصل معافی تو وہ ہے جو زندگی میں ہی دے دی جائے۔ مرتضیٰ خود بھی اکیلے پن کا شکار ہو گیا تھا۔ پھر اس نے اپنے بچوں کے کہنے پر فاطمہ کو معاف کر دیا تھا، مگر پھر بھی وہ اکثر اقصیٰ کے پوشن میں پورا دن گزار دیا کرتا تھا۔ مرتضیٰ کے بڑے بیٹے کی شادی اپنی پھپھوزاد سے ہو گئی تھی اور اب مرتضیٰ اور فاطمہ اوپر والے پوشن میں شفٹ ہو گئے تھے کہ مرتضیٰ اس جگہ کو نہیں چھوڑنا چاہتا تھا جس جگہ سے کبھی اقصیٰ رہا کرتی تھی۔ فہد بڑا بیٹا اور مہد چھوٹا تھا۔ چھوٹا بیٹا پڑھائی مکمل کر کے کہیں جاب کرنا چاہتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے پھر شادی کرے گا، جبکہ بڑے بیٹے نے کاروبار سنبھال لیا تھا۔ 18 سال کے بعد وہ اپنی بیٹی سے ملنے والا تھا۔ جانے کیسی ہوگی وہ، اپنی ماں جیسی دکھتی ہوگی یا مجھ سے ملتی ہوگی؟ اتنا وقت کیسے گزر گیا تھا پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ خود بھی تو ویسا ہی نہیں رہا تھا، وہ بوڑھا ہو گیا تھا، اب تو جینے کی خواہش بھی نہیں رہی تھی۔ اس کے دل میں بس یہی آخری خواہش تھی کہ وہ اپنی بیٹی کو دیکھ لیتا، بس پھر بے شک مر جاتا، اور کیا رہ گیا تھا اس کی زندگی میں۔ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ اسے اس کی بیوی نے مخاطب کیا تھا، کیا سوچ رہے ہیں جانتی ہو، آج بہت خوش ہیں آپ کی بیٹی جو آ رہی ہے آج۔ ہاں بس یہی ایک آخری خواہش ہے، یہ پوری ہو جائے تو دل کو سکون آ جائے گا، پھر سکون سے مر جاؤں گا۔ آپ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ میں آپ کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ فاطمہ کو مرتضیٰ کی یہ باتیں دکھی کر دیتی تھی۔ جانتا ہوں، مگر پھر بھی جانا تو ہے نا ایک دن اس دنیا سے۔ ہاں مگر اب ایسی باتیں مت کیا کریں، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ فاطمہ نے اسے منع کر دیا تھا کہ وہ مرنے کی باتیں نہ کرے۔ اچھا نہیں کرتا؟ یہ بتاؤ فہد اور مہد کہاں ہیں؟ مرتضیٰ اپنے بیٹوں کے بارے میں پوچھنے لگا۔ فہد اپنی بیگم کے ساتھ سسرال گیا ہے اور مہد اپنے کمرے میں ہے، چائے پی لیں، ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ فاطمہ نے مرتضیٰ کو بتاتے ہوئے چائے دی تھی۔ وہ دونوں چائے پینے لگے۔ ہیلو مرتضیٰ بھائی، بلال کا فون تھا۔ ہاں بلال کہاں ہو تم؟ وہ خوشی سے پوچھنے لگا۔ میں آپ کے گھر کے گیٹ پر، دروازہ کھولیں۔ بلال اپنی پوری فیملی کے ساتھ آیا تھا۔ مرتضیٰ نے دروازہ کھولا تو پہلے بلال مرتضیٰ سے گلے ملا، پھر روحان اور پھر حفصہ آئی۔ مرتضیٰ حفصہ کو دیکھ کر اس کے پاس آیا، اس کے چہرے کو چھو کر دیکھ رہا تھا اور روتا جا رہا تھا۔ میری بچی، میری پری کہاں تھی اتنے عرصے سے؟ اپنے بابا کی یاد نہیں آئی؟ دیکھو میں کتنا کمزور ہو گیا، تمہاری جدائی نے مجھے کس حال میں پہنچا دیا ہے۔ تمہاری ماں بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی اور تم نے بھی خبر نہیں لی۔ دونوں باپ بیٹی گلے لگ کر بہت روئے تھے۔ سبھی کی آنکھیں نم تھیں۔ فاطمہ آئی تھی، بلال کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگی۔ حفصہ نے آگے بڑھ کر فاطمہ کے ہاتھوں کو تھام لیا تھا اور فاطمہ کے گلے لگ گئی تھی۔ جو بیت گیا وہ ہمارا کل تھا، جو اب ہے وہ ہمارا آج ہے۔ کیوں نہ ہم کل کی تلخیوں کو بھول کر آج کی خوشیوں کی کھل کر جی لیں۔ حفصہ بالکل ایسے بات کرتی تھی جیسے اس کی ماں کیا کرتی تھی، بالکل اقصیٰ کے جیسی ہو، بہت پیاری سی۔ فاطمہ نے کہا تھا۔ آج سبھی بہت خوش تھے۔ آج حفصہ اپنے بھائیوں سے بھی ملی تھی۔ مرتضیٰ کی بہنیں اور بھائی سب ملنے آئی تھی حفصہ سے۔ حفصہ اوپر والے پوشن میں گئی تھی جہاں کبھی اقصیٰ رہا کرتی تھی۔ جیسے ہی وہ اقصیٰ کے کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے بڑے سے فریم میں مرتضیٰ اور اقصیٰ کی تصویر لگی دیکھی۔ بابا یہ بالکل میری طرح دکھتی تھی نا؟ بالکل مجھ سے بھی پیاری۔ وہ تصویر پر ہاتھ پھیرے نم آنکھوں کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ ہاں، مرتضیٰ نے حفصہ کی بات کی تائید کی تھی۔ اقصیٰ کے کپڑے، اس کے زیورات، ہر چیز مرتضیٰ نے سنبھال کر رکھی تھی۔ سب حفصہ کو دے دیں، بس اقصیٰ اور اپنی تصویریں اپنے پاس رکھ لیں۔ حفصہ اور روحان کا نکاح ہو گیا تھا۔ سحر کے بھائی بہت سب روحان، بہن بھائی سب روحان اور حفصہ کی شادی میں شرکت کے لیے یہیں کراچی آ گئے تھے۔ مرتضیٰ بہت خوش تھا۔ مرتضیٰ اتنے سالوں سے جو دعائیں مانگ رہا تھا وہ آج پوری ہو گئی تھی۔
بابا میں آتی رہوں گی، آپ سے ملنے کی خواہش تھی جو پوری ہو گئی۔ آپ چلیں نا میرے ساتھ، حفصہ نے خواہش ظاہر کی۔ نہیں بیٹا، اب تو ہمت نہیں سفر کرنے کی، مرتضیٰ بہت کمزور ہو گیا تھا۔ رات کو حفصہ مرتضیٰ سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ نکاح کے بعد یہیں رک گئی تھی۔ اس نے روحان سے کہا تھا کہ وہ 2 دن اپنے بابا کے ساتھ گزارنا چاہتی ہیں، تو روحان نے کہا کہ میں نے تمہیں کب منع کیا ہے، اور ویسے بھی جن سے ملنے آئی ہو ان کے ساتھ وقت نہ گزارو تو پھر کیا فائدہ۔ پھر 2 دن وہ مرتضیٰ کے ساتھ رہی تھی۔ مرتضیٰ نے اسے اقصیٰ کے متعلق ہر بات بتائی تھی، اسے ہر بات یاد تھی۔ بہت سی باتیں حفصہ نہیں جانتی تھی، کیونکہ بلال نے کبھی ذکر جو نہیں کیا تھا اقصیٰ اور مرتضیٰ کا، کہ کہیں حفصہ ڈسٹرب نہ ہو جائے۔ تیسرے دن ان لوگوں کو اسلام آباد کے لیے نکلنا تھا۔ اچھا بابا، اب اجازت۔ حفصہ کا دل تو نہیں چاہ رہا تھا جانے کو، مگر جانا تو تھا۔ مرتضیٰ کی آنکھیں نم ہو گئی۔ میری بچی، ایک بار تمہاری جدائی کا غم سہ لیا، اب نہیں سہ پاؤں گا۔ مرتضیٰ کی طبیعت خراب ہونے لگی تو دیکھتے ہی دیکھتے اس کی جان نکل گئی۔ بابا اٹھیں نا پلیز، اٹھ جائیں۔ حفصہ رو رہی تھی، سب نے اسے سنبھالا تھا۔ واقعی مرتضیٰ کی جان اپنے بیٹے میں اٹکی تھی۔ اسے دیکھ لیا اور پھر ابدی سی نیند سو گیا تھا، اور پھر جو وہ لوگ دکھی اور دکھوں دلوں کے ساتھ واپس اپنے گھر چلے گئے تھے۔ ختم شد۔ میری ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میرے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو جلدی سے مل سکے۔